عجب اسے اردو میں کہتے ہیں خود پسندی، یعنی اپنی کسی اچھی صفت کو دیکھ کر اترانے لگنا اور یہ سمجھنا کہ میرے اندر یہ اچھی صفت ہے، میں بہت اچھا ہوں۔ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یا اپنی کسی بھی چیز پر غرور کرنا کہ میرے پاس یہ ہے، مثلا میں 10 بھائی ہوں تو بھائیوں کی کثرت پر اترانا، یا میرے پاس بہت زیادہ مال ہے تو مال کی کثرت پر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بہت مالدار ہوں، یا اگر میری صحت بہت اچھی ہے تو میں یہ سمجھوں کہ میری صحت بہت اچھی ہے، میرا وزن بہت اچھا ہے، یا کسی بھی چیز کو مجھے اللہ نے علم دیا تو میں اپنے علم کو لے کر اترانے لگوں کہ میرے پاس بہت ساری چیزوں کا علم ہے، تو اسے کہتے ہیں خود پسندی، عجب۔ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری زیادتی نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا، تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا۔ غزوہ حنین کے وقت صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس وقت بعض صحابہ کرام کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات بھی ان کی پسند نہیں آئی کہ وہ صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے وہ ایسی بات کریں، یعنی ان کا بھروسہ مجھ سے ہٹ کے تعداد کے اوپر چلا جائے، حالانکہ ان کا بھروسہ اللہ کے اوپر تھا۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں آج تعداد کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ تم تعداد کی وجہ سے خوش ہونے لگو۔ تمہیں اگر خوش ہونا تھا تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوش ہونا تھا، تمہیں تعداد پر خوشی کیوں ہوئی؟ اللہ نے فرما دیا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ تمہاری کثرت نے، تمہاری زیادتی نے عجب میں مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ سے تم کو ان میں سے کوئی چیز بے نیاز نہ کر سکی اور پھر تم پر زمین تنگ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کو عجب پسند نہیں ہے۔ جو شخص اتراتا ہے اپنی کسی صفت کی وجہ سے، اپنی کسی خوبی کی وجہ سے اپنے آپ کو خوبیوں کا مالک سمجھتا ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اور عجب کی حقیقت یہ ہے کہ اسے جو خوبی حاصل ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا کمال ہے، میں خوبصورت ہوں تو یہ میرا کمال ہے، میں عالم ہوں تو یہ میرا کمال ہے، میں مالدار ہوں تو یہ میرا کمال ہے، میں خاندانی ہوں تو یہ میرا کمال ہے۔ یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں تو یہ میرا کمال ہے کہ میری وجہ سے یہ لوگ جمع ہیں، یہ سمجھنا یہ عجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے مجھے دے، جب چاہے مجھ سے اس چیز کو واپس لے لے، تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے جب چاہا دیا، جب چاہے گا لے لے گا، یہ عجب اور خود پسندی میں داخل نہیں۔ عجب کا مطلب یہ ہوا کہ کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ کمال، یہ خوبی، یہ صفت، یہ اچھی چیز یہ میری ہے اور میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس کا اہل ہوں، یہ خود پسندی ہے اور اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں۔ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اترا کر چلتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوگا اس پر۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں انہیں سمجھ لو۔ وہ ہلاک کرنے والی چیزیں، ایک تو وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، یعنی آدمی کی وہ خواہش کہ جس خواہش کے پیچھے چلنے میں وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو توڑ دے، یہ خواہش ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور ایک وہ بخل، ایک وہ بخیلی، وہ کنجوسی جس پر عمل کیا جائے، یعنی انسان کے اندر موجود بخل کی وہ صفت جس پر آدمی عمل کرے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرے، کمی کرے، کنجوسی کرے، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کا اپنے اوپر اترانے لگنا، اپنے نفس کو اس طرح پسند کرنا کہ وہ سمجھے کہ میرے اندر جو کمالات ہیں یہ سب میرے ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے، یہ یعنی خود پسندی، یہ سب سے بڑی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پسندی کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اور خود پسندی، عجب ہمارے اندر سے کیسے نکلے گا؟
وہ اس طرح سے نکلے گا کہ ہم اس چیز کا استحضار کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو بھی خوبی ہے، وہ میری کہاں ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز، ہم اس چیز کا استحضار کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے ان صفات کو جب چاہے گا لے لے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسندی کرتا ہے۔ خود پسندی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اگر میں اس وقت کسی خوبی پر اتراتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نعمت چھین لے اور دوسرے شخص کو جس کے سامنے میں اترا رہا ہوں، اس شخص کے سامنے مجھے ذلیل کر دے اور اسے یہ نعمت عطا کر دے۔ تو ہم اس چیز سے ڈرتے رہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس کے پاس ایمان بھی ہے اگر، تو یہ ایمان کے سلسلے میں بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بخیر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کی وجہ سے ایمان کی نعمت سلب کر لی جائے، چھین لی جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے، انک انت الوہاب، آپ ہمیں دینے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ایمان جیسی نعمت ملی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اترانا نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہم اترائیں نہیں، بلکہ اللہ کی نعمت کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ خوبی ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ صلاحیت ملی ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو سوچیں گے، انشاءاللہ ہمارے اندر سے عجب اور خود پسندی دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صفات رذیلہ سے، بری صفات سے پاک ہونے والا اور ہمارے دلوں کے اندر اچھی صفات کو پیدا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔